اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہود پر لعنت کی اور ہم نے ان کے لعنت کی وجہ ان کے میثاق پورا کرنے کو نہ قرار دیا کہ انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس کو پورا نہیں کیا تو ہماری رحمتیں آنا بند ہو گئی اور ہم نے ان کے دلوں میں سختیاں ڈال دی اور وہ کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹایا کرتے تھے، تحریف کیا کرتے تھے اور بند و نصیحت کو قبول کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی خامیاں تو آپ کے سامنے آتی رہیں گی، آپ ان کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے، اللہ تعالیٰ کو احسان کرنا پسند ہے، وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام سے دوچار کر دیں گے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود کی سازشوں کے مقابلے میں، جب یہود اتنے پاور میں ہوں کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اسباب کے درجے میں کہا کہ فی الفور آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ کریں، آپ صبر کیجیے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مدینہ منورہ میں یہود کا ہولڈ تھا، ان کے قلعے تھے وہاں پر۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعے وہاں سے فارغ کرا دیے، سارے کچھ نکل گیا۔ آج بھی ہم جس دور میں ہیں، ہم براہ راست ان کا مقابلے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ سارے کے سارے ایک بلاک بنا کے بیٹھ گئے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو متحد کرنا ہوگا، اپنے آپ پر محنت کرنی ہوگی، اور اگر ہم انتقامی کارروائیوں میں لگیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فاعف عنہم واصفح، ان کے معاملات کو معاف کیجیے، درگزر کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے پسند ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیے، اپنے اعمال کو اچھا کیجیے۔ یہود کا ذکر کیا اور ساتھ اگلی آیت میں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا لیکن وہ بھی عہد کو پورا نہ کر سکے، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے اس نصیحت سے نفع اٹھانا بلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض بھر دیا، قیامت تک کے لیے وہ آپس میں ان کے کئی ٹکڑے بنا دیے۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو خبردار کرے گا، بتائے گا کہ وہ کیا کیا حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہود بھی اپنے ٹریک سے اتر گئے، عیسائی بھی اتر گئے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کہیں تم نہ اتر جانا، اپنے آپ کو سیدھا رکھنا، اور جو میثاق تم نے اللہ تعالیٰ سے لیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اللہ نے تم سے لیا ہوا ہے، اس پر جمے رہنا۔ اور قرآن مجید نے عیسائیوں کے حوالے سے کہا کہ جب انہوں نے دین کو چھوڑا تو ہم نے ان میں اختلافات ڈال دی۔ آج بھی جو عداوت اور بغض ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے، ہر بندے نے اپنے مفاد کو سامنے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹکڑیاں بن گئے، تقسیم ہو گئی۔ تو قرآن نے کہا کہ عیسائیوں میں تقسیم کی وجہ یہ بنی کہ ان میں اخلاص نہیں رہا، انہوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا۔ تو گویا کہ اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ کو اگر اختلافات سے بچنا ہے تو اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا ہوگا اور مفادات پرستی کو چھوڑنا ہوگا۔ ان کے اختلافات کیا تھے؟ عجیب بات، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں اختلاف۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ایک گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روپ میں آئے ہیں اللہ ہی لیکن عیسیٰ کے روپ میں آ گئے، اور ایک کہتا ہے نہیں عیسیٰ اور اللہ مل کر خدا ہے، اور یہ تینوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ شان دی تھی، ان کی پیدائش ہوئی، قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ان کے بچپن میں ان کا خطبہ قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے، انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا جز نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب ملنی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبوت ملنی ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں سراپے برکت بن کر آیا ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں پابند ہوں زندگی بھر نماز کا بھی زکوٰۃ کا بھی، جب تک میں زندہ ہوں۔ جو خدا کا بیٹا ہوتا ہے اس کے لیے نماز تھوڑی ہوتی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے فرما بردار تھے۔ اور فرمایا وبرم بوالدتی، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ والد کا اس لیے نہیں کہ والد تو ہے نہیں ان کے، اللہ نے معجزانہ شان سے ان کو پیدا کیا،
تو اسی بات پر وہ آپس میں تتر بتر ہو گئے اور قیامت تک کے لیے ان کی تقسیم ہو گئی. تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم بھی کسی ایسے اختلاف میں نہ پڑ جانا. آگے فرمایا جا رہا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہارے پاس ہمارے آخری رسول آ چکے ہیں. یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ تمہارے لیے بہت ساری ایسے مسئلے، ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو جن کو تم اپنی کتاب میں چھپاتے تھے. ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری چیزوں سے وہ درگزر بھی کرتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس بے شک اللہ کی طرف سے روشنی بھی آ چکی اور واضح کتاب آ چکی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ سلامتی کے راستے دکھاتا ہے جو بھی اس کی رضا کی پیروی چاہتا ہے. اور وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے لوگوں کو ظلمات سے نور حق کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. اب پیچھے اختلاف کی بات آئی تھی نا، تو میں آپ کو ہماری امت میں کیسے اختلاف پڑا. ہماری امت میں دو دھڑے بنے ہوئے ہیں. ایک دھڑا کہتا ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، ایک دھڑا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. یہ تقسیم لڑائیاں چل رہی ساری، اور اس کے لیے دلائل کے اعتبار سے ایک جو کہتے ہیں نور تھے وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، لہذا حضور بشر نہیں، حضور نور ہے. اب تقسیم بن گئی اور لاکھوں افراد ایک طرف ہیں، لاکھوں ایک طرف. حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. بشر بھی ہیں. جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو حضور کی نورانیت کا انکار کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ دو دھڑے بن گئے جناب، لڑائیاں چل رہی ہیں. اس ایشو پر جلسے ہوتے کہ جناب حضور بشر تھے یا نور. حالانکہ جو چیزیں اختلاف کا ایشو ہی نہیں، اس کو نان ایشو کو ایشو بنایا ہوا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف بشر نہیں بنایا، آپ بشر بھی تھے بلکہ سید البشر تھے، خیر البشر تھے، افضل البشر تھے. کائنات میں ان جیسا بشر کوئی نہیں. لیکن جو بشر کے لفظ سے چڑ کھاتے ہوں، کہتے ہیں دیکھو یار حضور نے بشر کہہ رہے ہیں. یاد رکھیے پتھر ہونے میں یاقوت بھی ایک پتھر ہے، جی کوہ نور بھی ایک پتھر ہے، اور عام پتھر بھی ایک پتھر ہے. کہاں کوہ نور اور کہاں ایک عام پتھر، دونوں کی مناسبتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاقوت ہیں اور کوہ نور، بلکہ یہ مثالیں سمجھنے کے لیے ہیں بس. وہ اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی عرفہ ہیں، اور ہم عام انسان ہیں. لیکن بشریت ہونے میں ان کا نام بھی بشر ہے. وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ترین انسان. تو بشریت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نورانیت کا انکار بھی اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ایک ایسا مقام آیا، وہاں پر جبریل امین رک گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے. آپ علیہ السلام نے جبریل سے کہا جبریل رفاقت کیوں چھوڑ دی؟ تو جواب میں حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں میری نورانیت کی جو اسٹرینتھ پاور ہے نا، جو وہ ختم ہو گئی. یہاں آپ کی نورانیت چلے گی. آپ آگے جائیے، آپ ہزاروں میل آگے وہ مسافتیں طے کرتے ہوئے 70,000 پردے طے کیے، قاب قوسین تک پہنچے، ہے جی، محبوب رب المشرقین والمغربین بنے، کلام الہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے تجلیات عطا فرمائی. تو کون مقابلہ کر سکتا ہے، کون سوچ سکتا ہے؟ تو جبریل کا نور بھی پیچھے رہ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت آگے نکل جاتی. جی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روشنی تمہیں دے دی ہے. ایک مقام پر کہا سراجا منیرا، ہم نے تو روشن چراغ، روشن یعنی آفتاب عالم تاب بنایا ہے. جو میرے نبی کی زندگی سے روشنی لینا چاہے کوئی مشکل نہیں. ہاں ضد ہو، تعصب ہو تو پھر ہدایت نہیں ملا کرتی. تو اس لیے اگر ہدایت لینی ہے تو یہ چراغ عالم تاب موجود ہے، ان سے روشنی لے لیجئے. آپ ظلمتوں سے بھی نکل جائیں گے، آپ کو نور حق بھی نصیب ہو جائے گا، صراط مستقیم بھی مل جائے گا. یاد رکھیے قرآن مجید بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، دونوں کو ملائیں گے نا، دونوں کو سمجھیں گے تب ہدایت ملے گی. صرف قرآن مجید کو آپ سمجھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ساتھ نہیں لگائیں گے، تب بھی ہدایت نہیں ملے گی. تو یہ قرآن متن ہے، میرا نبی شرح ہے. قرآن اجمال ہے، میرا نبی تفصیل ہے. قرآن مجید اگر بیان ہے تو نبی مبین ہے. قرآن مجید اگر جو ہے سراج، نبی علیہ الصلوۃ، قرآن مجید کیا ہے؟ ایک نور ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراج منیر ہے. قرآن مجید اگر فصاحت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فصیح ہے. قرآن مجید اگر بلاغت ہے،
نبی کریم علیہ السلام بلیغ ہیں، قرآن مجید اگر بیان ہے، نبی کریم علیہ السلام مبین ہیں، تو ان کی آپس میں ان کا بڑا جوڑ ہے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جب بھی بندہ مانگے کہ یا اللہ قرآن و سنت کی روشنی نصیب فرما، صرف قرآن کی نہیں، قرآن و سنت کی روشنی نصیب فرما، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔